اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹی وی کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں چند عجیب و غریب واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ شیخ محمد بن مبارک سوری علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ میں بیت المقدس کے راستے میں شیخ ابراہیم بن ادم ساتھ تھا۔ ہم کیلولہ کرنے کے لیے انار کے درخت کے نیچے اترے اور ہم نے کچھ رکعت نماز پڑھی تو میں نے انار کے درخت کی جڑ سے یہ آواز آتی ہوئی سنی، اے ابو اسحاق، اس درخت سے کچھ کھا کر اسے اعزاز بخشو۔ پس شیخ ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس نے 3 مرتبہ یہی بات کہی، پھر کہا، اے محمد، ان سے میری سفارش کریں کہ وہ میرا تھوڑا سا پھل کھا لیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو اسحاق، آپ سن رہے ہیں؟ پس وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 انار لیے، ایک خود کھایا اور دوسرا مجھے دے دیا۔ میں نے کھایا تو وہ انار کھٹا تھا اور درخت چھوٹا تھا۔ جب ہم واپسی پر وہاں سے گزرے تو درخت بڑا ہو چکا تھا اور اس کے انار میٹھے تھے اور وہ ایک برس میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ لوگ اسے عبادت گزار لوگوں کا انار کہتے تھے۔ عابد لوگ اس کے سایہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ذو النور مصری علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں کشتی میں تھا کہ کسی کا کمبل چرا لیا گیا۔ ان حضرات نے ایک آدمی کو مجرم ٹھہرایا۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ دو، مجھے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنے دو۔ وہ ایک نوجوان تھا جو چادر اوڑے سو رہا تھا۔ شیخ ذو النون مصری علیہ رحمہ نے اس سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے کہا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے؟ یا الہی، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جتنی مچھلیاں سمندر میں ہیں سب ایک ایک جوہر اور موتی لے کر آ جائیں۔ بس ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر مچھلیاں ہی مچھلیاں آ گئیں اور ان سب کے منہ میں جواہر تھے۔ پھر اس نوجوان نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا کے پانی پر آرام سے چلتا ہوا ساحل کی جانب چلا گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابراہیم خوائس علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک عیسائی کو دیکھا جس نے اپنی کمر کے ساتھ زنار باندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں۔ پس ہم نے 7 روز تک سفر کیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، یہ میرے ساتھ ایک یہودی عالم ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا، اے مسلمان عبادت گزار، مجھے بھوک لگی ہے، اگر تم کوئی کرامت دکھا سکتے ہو تو سامنے لاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے اس کافر کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ پس میں نے ایک تھال کو دیکھا جس میں روٹی، بھنا ہوا گوشت، تازہ کھجوریں اور کئی قسم کے پھل اور پانی تھا۔ ہم نے اسے کھایا پیا اور پھر 7 روز تک سفر کرتے رہے۔ پھر میں نے جلدی کی اور کہا، اے راہب، تمہارے پاس جو کچھ ہے لاؤ، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے اپنا عصا لیا اور اس کا سہارا لے کر دعا مانگی تو 2 تھال آئے جن میں میرے تھال کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اشیاء تھیں۔ میں حیران ہوا اور میرا رنگ تبدیل ہو گیا اور میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا لیکن میں نے قبول نہ کیا۔ اس نے کہا، کھاؤ، میں تمہیں 2 خوشخبریاں دوں گا۔ ان میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ زنار کھول دیا۔ پھر کہنے لگا، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح سے دعا مانگی تھی، اے اللہ، اگر تیرے ہاں اس بندے کا جو عبادت گزار ہے کوئی مقام ہے تو مجھے اس کے صدقے غیب سے کچھ عطا کر دے۔ پس غیب کا دروازہ کھل گیا، اس طرح 2 تھال حاضر ہو گئے۔ یہ سن کر میں نے کھانا کھایا اور ہم سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نے حج کیا، پھر 1 برس مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا اور اسے ایک مقام بطحا کے قریب دفن کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔
اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔